کیونکہ جو شخص اب صادق بھی نہیں ہے، امین بھی نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز کو آئندہ آنے والے الیکشنز میں ٹکٹ جاری کرے گا کیا؟ ایک شخص جو جھوٹا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں جب نواز شریف صاحب سے یہ زیادتی ہوئی تو یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ پارٹی کے جو سینٹ کے الیکشن ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تو سینٹ کے جو امیدوار تھے ان کے ٹکٹس جو تھے جو جاری کیے گئے تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے تھے. اور یہ شخص جو ہے جو کہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ جھوٹا ہے، مکار ہے، اس نے توشہ خانہ سے چوریاں اور ڈکیتیاں کی ہیں، تو یہ کس طریقے سے اپنے پارٹی آفس میں کنٹینیو کرے گا؟ اس کو پارٹی آفس چیئرمین شپ سے ہٹانا چاہیے. اور یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، یہ قومی معاملہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا جب چیئرمین ہی چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے وہ چوروں اور ڈاکوؤں کو اپنی جماعت میں انڈکٹ کرے گا، وہ گھڑی چوروں کو اپنی جماعت میں انڈکٹ کرے گا، وہ پیرچ پیالی چوروں کو انڈکٹ کرے گا، جس کی سوچ جو ہے وہ چھوٹی چوری سے لے کے بڑی چوری تک جو ہے اس کی ہے. وہ شخص جو ہے اس کو اگر آپ پارٹی کا چیئرمین بنا کے بٹھائی رکھیں گے تو وہ سیاسی جماعت کا چیئرمین ہونے کے قابل ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ صادق بھی نہیں ہے، وہ امین بھی نہیں ہے، اور ماضی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کارروائی جو ہے یہ اب آگے چل رہی ہے، اور اس کارروائی کا اختتام کیا ہوتا ہے یہ جلد اب آنے والی تاریخوں میں فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ. محسن صاحب، آپ کی حکومت ہے اور عجیب و غریب قسم کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں. اگر آج یہ آڈیوز آ رہی ہیں، کل کوئی آپ کی طرف سے بھی کوئی آڈیو ہوئی تو وہ بھی آ سکتی ہے. یہ آڈیوز لیک کون کر؟ یہ دیکھیے، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ویسے تو آڈیوز کی جو یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور میں تو کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ معافی کرے. اور یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ سیاسی گندگی ہے. اگر وہ آڈیوز درست ہیں، ابھی ان کا فورنزک بھی ہونا چاہیے ویسے، لیکن اگر وہ درست ہیں تو یہ تو سیاسی گندگی ہے. اور یہ ہم کیا اپنے پاکستان کے نوجوانوں کا جو مستقبل ہے کسی ایسے شخص میں اپنے پاکستان جو کہ دین کے نام پہ، مذہب کے نام کے اوپر قائم ہوا، کیا کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل دینا مناسب ہوگا جس طرح کی اس کی آڈیوز آ رہی ہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی کسی کا راز بتائے تو وہ جھوٹا مکار تو نہیں ہوتا. اگر اس نے جو کرنے والا ہے، جو سب کچھ کر رہا ہے، جھوٹا مکار تو وہ ہے جو کہتا ہے میں ریاست مدینہ کا دعوے دار ہوں. اور جس طرح کی گھٹیا، توبہ استغفر اللہ، جو ویڈیوز اس کی جو گفتگو سامنے آئی ہے، میں کس طریقے سے اس کو تو اس کے ماں باپ کو گھروں میں اس بندے کے ٹاک شوز دکھانے، اس بندے کی گفتگو جو ہے بند کروا دینی چاہیے. کہ کس طریقے سے اس نے فورجری بھی کی، وہ جھوٹ بولا، اور غلط آرٹ آف ٹائمز کی ایک غلط رسید بھی جمع کرا کے وہ گھڑیاں جو اس نے اربوں روپے میں فروخت کی، 420 کی اس نے، یعنی کہ چکر بازی کی، اور غلط رسیدیں، فورج ڈاکیومنٹس جمع کرائے گئے، اور اس کے بعد اربوں روپے کی گھڑیاں ہتھیا لی گئیں. خیر وہ تو ایک معاملہ ہے جو ایک سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستان کے سیاسی ماحول کو جس شخص نے آلود زدہ کیا تھا، اب اس کا یہ مکافات عمل کا جو ایک پروسیس ہے وہ اب چلا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ پاکستانی قوم کے آگے اس جھوٹے اور فریبی شخص کے جو حقائق ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اور جس طریقے سے یہ احسان فراموش ہے اور موسن کش انسان ہے کہ یہ کسی کا بھی وفادار نہیں رہا، جن لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، اب آہستہ آہستہ ان تمام لوگوں کے اوپر اور تمام جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اپنے موثروں کے اوپر ہی یہ حملہ آور ہوتا ہے. تو یہ ایک پاکستان کی سیاست کی میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی گندگی ہے، اور اس سیاسی گندگی کو پاکستان کے سیاسی عمل سے باہر نکالنے کا جو وقت ہے وہ آ چکا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ عمل سے باہر نکالنے کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے اختیارات کا جو آئین کے نیچے اس کے پاس ہیں، جو ہم نے ریفرنس دائر کیا، اس کو صرف ڈی سیٹ ہونا نہیں چاہیے تھا، اس سیاسی گندگی کو تاحیات نااہل ہونا چاہیے تھا. اور یہ سیاسی گندگی اگر تاحیات نااہل ہو جاتی تو آج پاکستان کے سیاست کے میدان میں کوئی جھوٹ نہ بولتا، کوئی یہ نہ سمجھتا کہ میں جھوٹ کی بنیاد پر پاکستان کے اندر ایک سیاسی دیوار کھڑا کر کے پورے سیاست کے عمل جو ہے اس کے بیچ میں مداخلت شروع کروں گا. عمران خان کو ہم تمام جو اراکین اسمبلی جب ریفرنس لے کر آئے، ہم یہ سمجھتے تھے اور ہمارا ریفرنس بھی یہ تھا کہ اس کو تاحیات نااہل ہونا چاہیے اور اس کو پارٹی کے سربراہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک جھوٹا مکار چور جو شخص نہ صادق ہے نہ امین ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ فیصلہ آج بھی موجود ہے، تو اس شخص کو تو پارٹی کی
रुकनीयत और पार्टी का सरबराह होने से एज अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए उस ऑफिस में और इसको वहाँ से हटा देना चाहिए था। अब जैसा कि वो कार्रवाई चल भी रही है और अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब जिन्होंने अपना पासपोर्ट अपने कागजात नामजदगी के साथ इलेक्शन कमीशन के कागजात नामजदगी के साथ रिटर्निंग अफसर के पास जमा कराया था, और अगर नवाज शरीफ एक इतनी मकबूलियत रखने वाले शख्स को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के इल्ज़ाम में उसको अपने ओहदे से भी हटा दिया जाता है, रुकनीयत से भी हटा दिया जाता है और फिर पार्टी सरबराह होने से भी हटा दिया जाता है, तो ये लाडला जो है ये आसमान से उतरा है। इसको भी मैं समझता हूँ कि अपनी पार्टी के चेयरमैनशिप से हटाना चाहिए था, इसको ताहयात नाअहल करना चाहिए था। और इस शख्स को अगर आप पार्टी का सदर बना के रखेंगे तो ये और सियासी आलूदगी फैलाएगा, ये और सियासी गंदगी फैलाएगा, क्योंकि जो शख्स अब सादिक भी नहीं है, अमीन भी नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स को आइंदा आने वाले इलेक्शंस में टिकट जारी करेगा क्या? एक शख्स जो झूठा है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जब नवाज शरीफ साहब से ये ज्यादती हुई तो ये कहा गया था कि जनाब ये पार्टी के जो आने सेनेट के इलेक्शन है, आपको पता है कि हमारे तो सेनेट के जो उम्मीदवार थे उनके टिकट्स जो थे जो जारी किए गए थे वो भी ख़त्म कर दिए गए थे। और ये शख्स जो है जो कि अब साबित हो चुका है कि झूठा है, मकार है, इसने तोशा खाना से चोरियां और डकैतियां की हैं, तो ये किस तरीके से अपने पार्टी ऑफिस में कंटिन्यू करेगा? इसको पार्टी ऑफिस चेयरमैनशिप से हटाना चाहिए। और ये एक इंतहाई अहम मामला है, ये कौमी मामला है कि एक सियासी जमात का जब चेयरमैन ही चोर होगा, डाकू होगा, तो जाहिर सी बात है वो चोरों और डाकुओं को अपनी जमात में इंडक्ट करेगा, वो घड़ी चोरों को अपनी जमात में इंडक्ट करेगा, वो पिरच प्याली चोरों को इंडक्ट करेगा, जिसकी सोच जो है वो छोटी चोरी से लेके बड़ी चोरी तक जो है इसकी है। वो शख्स जो है उसको अगर आप पार्टी का चेयरमैन बना के बैठाई रखेंगे तो वो सियासी जमात का चेयरमैन होने के काबिल ही नहीं रहा, क्योंकि वो सादिक भी नहीं है, वो अमीन भी नहीं है, और माजी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। तो अब ये देखते हैं कि ये कार्रवाई जो है ये अब आगे चल रही है और इस कार्रवाई का इख्तिताम क्या होता है ये जल्द अब आने वाली तारीखों में फैसला होगा। बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब, आपकी हुकूमत है और अजीबोगरीब किस्म की ऑडियोज लीक हो रही हैं। अगर आज ये ऑडियोज आ रही हैं, कल कोई आपकी तरफ से भी कोई ऑडियो हुई तो वो भी आ सकती है, तो ये ऑडियोज लीक कौन कर? ये देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि वैसे तो ऑडियोज़ की जो ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, और मैं तो कानों को हाथ लगा के तौबा ही कर सकता हूँ कि अल्लाह माफ़ी करे। और यही तो मैं कहता हूँ कि ये सियासी गंदगी है। अगर वो ऑडियोज़ दुरुस्त हैं, अभी उनका फॉरेंसिक भी होना चाहिए वैसे, लेकिन अगर वो दुरुस्त हैं तो ये तो सियासी गंदगी है। और ये हम क्या अपने पाकिस्तान के नौजवानों का जो मुस्तकबिल है किसी ऐसे शख्स में अपने पाकिस्तान जो कि दीन के नाम पे, मज़हब के नाम के ऊपर कायम हुआ, क्या किसी ऐसे शख्स के हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल देना मुनासिब होगा जिस तरह की उसकी ऑडियोज़ आ रही? शुक्रिया। कि किस तरीके से इसने फोर्जरी भी की, वो झूठ बोला और गलत आर्ट ऑफ टाइम्स की एक गलत रसीद भी जमा करा के वो घड़ियाँ जो इसने अरबों रुपए में फ़रोख्त की, 420 की इसने, यानी कि चक्करबाजी की, और गलत रसीदें, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए और उसके बाद अरबों रुपए की घड़ियाँ हथिया ली गई। खैर वो तो एक मामला है जो एक समझता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान के सियासी माहौल को जिस शख्स ने आलूद ज़दा किया था, अब उसका ये मकाफात अमल का जो एक प्रोसेस है वो अब चला हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी कौम के आगे इस झूठे और फरेबी शख्स के जो हकायक हैं वो सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये आसान फरामोश है और मौसन कश इंसान है कि ये किसी का भी वफादार नहीं रहा, जिन लोगों ने भी इसका साथ दिया, अब आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम लोगों के ऊपर और तमाम जो मामलात हैं वो भी सामने आ रहे हैं कि अपने मौसरों के ऊपर ही ये हमलावर होता है। तो ये एक पाकिस्तान की सियासत की मैं समझता हूँ एक सियासी गंदगी है, और इस सियासी गंदगी को अब पाकिस्तान के सियासी अमल से बाहर निकालने का जो वक्त है वो आ चुका है। और आप ये देखें कि ये अमल से बाहर निकालने के हवाले से हम ये समझते थे कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने इख्तियारात का जो आइन के नीचे उसके पास हैं, जो हमने रेफरेंस दायर किया, उसको सिर्फ डी सीट होना नहीं चाहिए था, इस सियासी गंदगी को ताहयात नाअहल होना चाहिए था। और ये सियासी गंदगी अगर ताहयात नाअहल हो जाती तो आज पाकिस्तान के सियासत के मैदान में कोई झूठ ना बोलता,
کوئی یہ نہ سمجھتا کہ میں جھوٹ کی بنیاد پر پاکستان کے اندر ایک سیاسی دیوار کھڑا کر کے پورے سیاست کے عمل جو ہے اس کے بیچ میں مداخلت شروع کروں گا۔ عمران خان کو ہم تمام جو اراکین اسمبلی جب ریفرنس لے کر آئے ہم یہ سمجھتے تھے، اور ہمارا ریفرنس بھی یہ تھا کہ اس کو تاحیات نااہل ہونا چاہیے اور اس کو پارٹی کے سربراہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک جھوٹا مکار چور جو شخص نہ صادق ہے نہ امین ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ فیصلہ آج بھی موجود ہے، تو اس شخص کو تو پارٹی کی رکنیت اور پارٹی کا سربراہ ہونے سے ایز اے چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے اس آفس میں، اور اس کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے تھا۔ اب جیسے کہ وہ کارروائی چل بھی رہی ہے، اور اگر میاں نواز شریف صاحب جنہوں نے اپنا پاسپورٹ اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ الیکشن کمیشن کے کاغذات نامزدگی کے ساتھ ریٹرننگ افسر کے پاس جمع کرایا تھا، اور اگر نواز شریف ایک اتنی مقبولیت رکھنے والے شخص کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں اس کو اپنے عہدے سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے، رکنیت سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے، اور پھر پارٹی سربراہ ہونے سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے، تو یہ لاڈلا جو ہے یہ آسمان سے اترا ہے۔ اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پارٹی کے چیئرمین شپ سے ہٹانا چاہیے تھا، اس کو تاحیات نااہل کرنا چاہیے تھا، اور اس شخص کو اگر آپ پارٹی کا صدر بنا کے رکھیں گے تو یہ اور سیاسی آلودگی پھیلائے گا، یہ اور سیاسی گندگی پھیلائے گا، کیونکہ جو شخص اب صادق بھی نہیں ہے، امین بھی نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز کو آئندہ آنے والے الیکشنز میں ٹکٹ جاری کرے گا کیا؟ ایک شخص جو جھوٹا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں جب نواز شریف صاحب سے یہ زیادتی ہوئی تو یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ پارٹی کے جو سینٹ کے الیکشنز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تو سینٹ کے جو امیدوار تھے ان کے ٹکٹس جو تھے جو جاری کیے گئے تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے تھے، اور یہ شخص جو ہے جو کہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ جھوٹا ہے، مکار ہے، اس نے توشہ خانہ سے چوریاں اور ڈکیتیاں کی ہیں، تو یہ کس طریقے سے اپنے پارٹی آفس میں کنٹینیو کرے گا؟ اس کو پارٹی آفس چیئرمین شپ سے ہٹانا چاہیے، اور یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، یہ قومی معاملہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا جب چیئرمین ہی چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے وہ چوروں اور ڈاکوؤں کو اپنی جماعت میں انڈکٹ کرے گا، وہ گھڑی چوروں کو اپنی جماعت میں انڈکٹ کرے گا، وہ پیرچ پیالی چوروں کو انڈکٹ کرے گا، جس کی سوچ جو ہے وہ چھوٹی چوری سے لے کے بڑی چوری تک جو ہے اس کی ہے، وہ شخص جو ہے اس کو اگر آپ پارٹی کا چیئرمین بنا کے بٹھائی رکھیں گے تو وہ سیاسی جماعت کا چیئرمین ہونے کے قابل ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ صادق بھی نہیں ہے، وہ امین بھی نہیں ہے، اور ماضی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کارروائی جو ہے یہ اب آگے چل رہی ہے، اور اس کارروائی کا اختتام کیا ہوتا ہے یہ جلد اب آنے والی تاریخوں میں فیصلہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ محسن صاحب، آپ کی حکومت ہے اور عجیب و غریب قسم کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، اگر آج یہ آڈیوز آ رہی ہیں کل کوئی آپ کی طرف سے بھی کوئی آڈیو ہوئی تو وہ بھی آ سکتی ہے، تو یہ آڈیوز لیک کون کرتا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ویسے تو آڈیوز کی جو یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور میں تو کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ معافی کرے، اور یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ سیاسی گندگی ہے۔ اگر وہ آڈیوز درست ہیں، ابھی ان کا فورنزک بھی ہونا چاہیے ویسے، لیکن اگر وہ درست ہیں تو یہ تو سیاسی گندگی ہے، اور یہ ہم کیا اپنے پاکستان کے نوجوانوں کا جو مستقبل ہے کسی ایسے شخص میں اپنے پاکستان جو کہ دین کے نام پہ، مذہب کے نام کے اوپر قائم ہوا، کیا کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل دینا مناسب ہوگا جس طرح کی اس کی آڈیوز آ رہی ہیں؟ شکریہ۔ کہ کس طریقے سے اس نے فورجری بھی کی، وہ جھوٹ بولا، اور غلط آرٹ آف ٹائمز کی ایک غلط رسید بھی جمع کرا کے وہ گھڑیاں جو اس نے اربوں روپے میں فروخت کی، 420 کی اس نے، یعنی کہ چکر بازی کی، اور غلط رسیدیں، فورج ڈاکیومنٹس جمع کرائے گئے، اور اس کے بعد اربوں روپے کی گھڑیاں ہتھیا لی گئیں۔ خیر وہ تو ایک معاملہ ہے جو ایک سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستان کے سیاسی ماحول کو جس شخص نے آلود زدہ کیا تھا، اب اس کا یہ مکافات عمل کا جو ایک پروسیس ہے وہ اب چلا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ پاکستانی قوم کے آگے اس جھوٹے اور فریبی شخص کے جو حقائق ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہ احسان فراموش ہے اور موسن کش انسان ہے کہ یہ کسی کا بھی وفادار نہیں رہا، جن لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، اب آہستہ آہستہ ان تمام لوگوں کے اوپر اور تمام جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اپنے موثروں کے اوپر ہی یہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کی سیاست کی میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی گندگی ہے، اور اس سیاسی گندگی کو پاکستان کے سیاسی عمل سے باہر نکالنے کا جو وقت ہے وہ آ چکا ہے،
اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ عمل سے باہر نکالنے کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے اختیارات کا جو آئین کے نیچے اس کے پاس ہیں، جو ہم نے ریفرنس دائر کیا، اس کو صرف ڈی سیٹ ہونا نہیں چاہیے تھا، اس سیاسی گندگی کو تاحیات نااہل ہونا چاہیے تھا. اور یہ سیاسی گندگی اگر تاحیات نااہل ہو جاتی تو آج پاکستان کے سیاست کے میدان میں کوئی جھوٹ نہ بولتا، کوئی یہ نہ سمجھتا کہ میں جھوٹ کی بنیاد پر پاکستان کے اندر ایک سیاسی دیوار کھڑا کر کے پورے سیاست کے عمل جو ہے اس کے بیچ میں مداخلت شروع کروں گا. عمران خان کو ہم تمام جو اراکین اسمبلی جب ریفرنس لے کر آئے، ہم یہ سمجھتے تھے اور ہمارا ریفرنس بھی یہ تھا کہ اس کو تاحیات نااہل ہونا چاہیے اور اس کو پارٹی کے سربراہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک جھوٹا مکار چور جو شخص نہ صادق ہے نہ امین ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ فیصلہ آج بھی موجود ہے، تو اس شخص کو تو پارٹی کی رکنیت اور پارٹی کا سربراہ ہونے سے ایز اے چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے اس آفس میں، اور اس کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے تھا. اب جیسے کہ وہ کاروائی چل بھی رہی ہے، اور اگر میاں نواز شریف صاحب جنہوں نے اپنا پاسپورٹ اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ الیکشن کمیشن کے کاغذات نامزدگی کے ساتھ ریٹرننگ افسر کے پاس جمع کرایا تھا، اور اگر نواز شریف ایک اتنی مقبولیت رکھنے والے شخص کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں اس کو اپنے عہدے سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے، رکنیت سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے، اور پھر پارٹی سربراہ ہونے سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے، تو یہ لاڈلا جو ہے یہ آسمان سے اترا ہے. اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پارٹی کے چیئرمین شپ سے ہٹانا چاہیے تھا، اس کو تاحیات نااہل کرنا چاہیے تھا. اور اس شخص کو اگر آپ پارٹی کا صدر بنا کے رکھیں گے تو یہ اور سیاسی آلودگی پھیلائے گا، یہ اور سیاسی گندگی پھیلائے گا، کیونکہ جو شخص اب صادق بھی نہیں ہے، امین بھی نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز کو آئندہ آنے والے الیکشنز میں ٹکٹ جاری کرے گا کیا؟ ایک شخص جو جھوٹا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں جب نواز شریف صاحب سے یہ زیادتی ہوئی تو یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ پارٹی کے جو سینٹ کے الیکشن ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تو سینٹ کے جو امیدوار تھے ان کے ٹکٹس جو تھے جو جاری کیے گئے تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے تھے. اور یہ شخص جو ہے جو کہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ جھوٹا ہے، مکار ہے، اس نے توشہ خانہ سے چوریاں اور ڈکیتیاں کی ہیں، تو یہ کس طریقے سے اپنے پارٹی آفس میں کنٹینیو کرے گا؟ اس کو پارٹی آفس چیئرمین شپ سے ہٹانا چاہیے. اور یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، یہ قومی معاملہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا جب چیئرمین ہی چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے وہ چوروں اور ڈاکوؤں کو اپنی جماعت میں انڈکٹ کرے گا، وہ گھڑی چوروں کو اپنی جماعت میں انڈکٹ کرے گا، وہ پیرچ پیالی چوروں کو انڈکٹ کرے گا، جس کی سوچ جو ہے وہ چھوٹی چوری سے لے کے بڑی چوری تک جو ہے اس کی ہے. وہ شخص جو ہے اس کو اگر آپ پارٹی کا چیئرمین بنا کے بٹھائی رکھیں گے تو وہ سیاسی جماعت کا چیئرمین ہونے کے قابل ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ صادق بھی نہیں ہے، وہ امین بھی نہیں ہے، اور ماضی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کاروائی جو ہے یہ اب آگے چل رہی ہے، اور اس کاروائی کا اختتام کیا ہوتا ہے یہ جلد اب آنے والی تاریخوں میں فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ. محسن صاحب، آپ کی حکومت ہے اور عجیب و غریب قسم کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں. اگر آج یہ آڈیوز آ رہی ہیں، کل کوئی آپ کی طرف سے بھی کوئی آڈیو ہوئی تو وہ بھی آ سکتی ہے. تو یہ آڈیوز لیک کون کرتا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ویسے تو آڈیوز کی جو یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور میں تو کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ معافی کرے. اور یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ سیاسی گندگی ہے. اگر وہ آڈیوز درست ہیں، ابھی ان کا فورنزک بھی ہونا چاہیے ویسے، لیکن اگر وہ درست ہیں تو یہ تو سیاسی گندگی ہے. اور یہ ہم کیا اپنے پاکستان کے نوجوانوں کا جو مستقبل ہے کسی ایسے شخص میں اپنے پاکستان جو کہ دین کے نام پہ، مذہب کے نام کے اوپر قائم ہوا، کیا کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل دینا مناسب ہوگا جس طرح کی اس کی آڈیوز آ رہی ہیں؟ شکریہ. کہ کس طریقے سے اس نے فورجری بھی کی، وہ جھوٹ بولا، اور غلط آرٹ آف ٹائمز کی ایک غلط رسید بھی جمع کرا کے وہ گھڑیاں جو اس نے اربوں روپے میں فروخت کی، 420 کی اس نے، یعنی کہ چکر بازی کی، اور غلط رسیدیں، فورج ڈاکیومنٹس جمع کرائے گئے، اور اس کے بعد اربوں روپے کی گھڑیاں ہتھیا لی گئیں. خیر وہ تو ایک معاملہ ہے جو ایک سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستان کے سیاسی ماحول کو جس شخص نے آلود زدہ کیا تھا، اب اس کا یہ مکافات عمل کا جو ایک پروسیس ہے وہ اب چلا ہوا ہے.
اور آہستہ آہستہ پاکستانی قوم کے آگے اس جھوٹے اور فریبی شخص کے جو حقائق ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اور جس طریقے سے یہ احسان فراموش ہے اور موسن کش انسان ہے کہ یہ کسی کا بھی وفادار نہیں رہا. جن لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا اب آہستہ آہستہ ان تمام لوگوں کے اوپر اور تمام جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اپنے موسروں کے اوپر ہی یہ حملہ آور ہوتا ہے. تو یہ ایک پاکستان کی سیاست کی میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی گندگی ہے، اور اس سیاسی گندگی کو پاکستان کے سیاسی عمل سے باہر نکالنے کا جو وقت ہے وہ آ چکا ہے. اور آپ یہ دیکھ